السلام علیکم ویورز، ناول 9 ایپیسوڈ نمبر 10۔ یہ تمہارے ہاتھ پاؤں کیوں پھول گئے تھے بچوں کا سن کر؟ تمہیں پسند نہیں یا اتنی جلدی چاہتی نہیں ہو؟ ویسے مجھے تو چاہیے۔ زمانے آتے اس کو میسیج کیا تو اور کیا، سب کے سامنے دانت نکالتی۔ تائیمی نے سب کے سامنے کہہ دیا، اب شرم تو آتی ہے نا، تمہاری طرح بے شرم تھوڑی ہوں۔ دلکش نے انگلی دانتوں میں دبائے بلائے کیا۔ بے فکر رہو، ساری محبت تو یوں چھپ کر یا موبائل پر نکل جاتی ہے۔ پتہ نہیں تمہارے تائی کو کیوں نہیں سمجھ آتی، ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اب نسل بڑی کریں۔ زمان کا میسیج پڑھ کر دلکش کہہ نہ روک سکی۔ اف جناب کو اپنے بچوں کی ابھی سے فکر پڑ گئی اور ابھی سے بیوی کو بھول گئے۔ زمان ناٹ فیئر، دلکش نے رپلائی دیا تو وہ بھی فوراً جواب لکھنے لگا۔ دلکش یار آؤ، بھاگ ہی جاتے ہیں، بچے کر کے 5-6 سال بعد آ جائیں گے۔ اپنے پوتے پوتیاں دیکھ کر تمہارے تائی ابو مان ہی جائیں گے۔ کیا خیال ہے چلیں؟ زمان نے بھی میسیج لکھا ہی تھا، ذائشہ انٹپ کی۔ زمان نے فون اپنی پاکٹ میں رکھا اور اٹھ کر لان میں چلا گیا۔ ٹون پر ٹون اس نے موبائل نکالا، دلکش کا میسیج آیا ہوا تھا۔ جہاں کہو گے وہاں جانے کو تیار ہوں، تم سے سب کچھ ہے، جہاں لے جاؤ گے وہاں رہوں گی۔ جس شدت سے تم بچے چاہتے ہو میں تمہیں چاہتی ہوں، نصیب میں ہوا تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کروں گی۔ زمان بس تم کبھی بھی مجھ سے دور نہ جانا، کیونکہ تمہارے علاوہ نہ تو کسی سے محبت تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ آئی لو یو حبی۔ دلکش کے کھلم کھلا اظہار پر وہ بے حد خوش ہوا۔ لو یو ٹو مسز زمان ملک، ہم بہت جلد پاس ہوں گے۔ وہ لان میں گھوم رہا تھا جب اس کی نظر سلیمہ کے کمرے کی کھڑکی پر پڑی، جہاں 2 سائے تھے۔ ذائشہ نیچے ہال میں تھی، ملک شہزاد سو رہے تھے۔ پھر یہ کون ہے؟ زمان کو تجسس ہوا، وہ فوری اوپر والے پورشن کی طرف بھاگا۔ صبا میں کچھ ضروری سامان لینے مال جا رہی ہوں، تمہیں کچھ چاہیے؟ دلکش نے صبر رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس پر ہلکا کام ہوا تھا۔ اس نے دوپٹہ لیا اور اپنی شال کندھے پر رکھ کر صبا سے پوچھا، آپ یہ چاہیے تو ہے؟ اچھا میں لسٹ بنا دیتی ہوں۔ ہاں بنا دو، میں امی سے پوچھ کر آتی ہوں ان کو کچھ چاہیے یا نہیں۔ دلکش کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کو تیار دیکھ کر روبینہ نے بری خبر سنا دی۔ دلکش کا چہرہ اتر گیا۔ گھر والی گاڑی تو تمہارے ابو ڈیرے پر لے گئے اور کوئی ہے بھی نہیں جو تمہیں لے کر جائے۔ اب یا تو زمان کو کہو یا مت جاؤ۔ امی وہ بیزی ہوگا پر مجھے جانا ہے۔ اچھا میں خود ہی چلی جاتی ہوں، آپ اس کو مجھے لینے بھیج دینا، میں ٹیکسی میں چلی جاتی ہوں۔ دلکش کہہ کر فوری نکل گئی۔ ادھر روبینہ نے زمان کو کال ملا دی، وہ میٹنگ میں تھا۔ گھر کا نمبر دیکھ کر اس نے کال پک کی۔ السلام علیکم چاچی، سب خیریت؟ وعلیکم السلام بیٹا، زمان فری ہو؟ چاچی میٹنگ میں ہوں، آپ بتاؤ کچھ کام ہے؟ کام تو نہیں بیٹا، تمہاری بیگم نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اکیلی نکل گئی ہے مال کو، اوپر سے حالات خراب، طاہر بھی گڑبڑ نہیں ہے تو اس کو دیکھنا ذرا۔ روبینہ نے سارا پتہ زمان کو دے دیا۔ زمان اپنی میٹنگ چھوڑ کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کو کال ملا رہا تھا، فون بند جا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا، سارے راستے وہ کال کرتا آیا۔ نومی شیر بابی مل گئی ہے، وہ سبز سوٹ میں مال گھوم رہی ہے، اکیلی ہے، پکڑ لیں۔ اس بات پر نومی کرسی سے اٹھا، واہ خوش کر دیا جگر، میں آ رہا ہوں، تم دور رہ کر بس نظر رکھو اس پر۔ نومی گلے پر ہاتھ پھیرتا اپنی موٹر سائیکل پر اڑتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا۔ کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ کہاں ہے؟ دل بے قرار ہے، نومی اچھل رہا تھا۔ اس کے دوست نے اشارہ کیا تو سامنے دلکش کے ساتھ ایک مرد کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ تم لوگ کہہ رہے تھے اکیلی ہے، تو یہ کون ہے؟ نومی ان پر ٹوٹ پڑا۔ نومی شیر بابی اکیلی ہی آئی تھی، ہم راستے سے فالو کر رہے ہیں، تب کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اب کھڑے رہو، میں جاتا ہوں، اور دیکھو راستہ صاف ہے، نومی کہہ کر آگے بڑھا۔ وہ کچھ خرید رہی تھی جب زمان نے اس کو دیکھا اور فالو کرتا ہوا پیچھے کھڑا اس کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے دھیان لگی ہوئی تھی، زمان نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، وہ ڈر گئی۔ اف زمان جان نکال دی، آپ یہاں کیسے؟ آفس میں تھے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی پر زمان غصے میں تھا۔ جو لینا ہے لو، ابھی واپس جانا ہے۔ دلکش کو سمجھ آ گئی وہ ناراض ہے، سب سامان اٹھا کر ٹوکری میں رکھ کر اس کو تھما دیا اور خود اگلے پورشن میں داخل ہو گئی۔ زمان نوٹ کر رہا تھا کوئی دلکش کو مسلسل دیکھ رہا ہے اور اب اس کو اکیلا دیکھ کر پاس جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ جاتا زمان پہنچ گیا۔ چلو، وہ زمان کا ہاتھ پکڑ کر بل بنوا کر اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ سارے راستے اس نے دلکش کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور چپ چاپ چلتا آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو بٹھایا، گاڑی لاک کر دی اور سامان پیچھے رکھ دیا۔ زمان ابھی بھی باہر تھا۔ وہ لوگ باہر آ گئے، زمان کو دیکھ کر سب پیچھے ہی کھڑے تھے۔ نومی بھی باہر آ گیا تھا۔ نومی شیر، یہ بندہ طاقت میں زیادہ ہے، اس کا بازو دیکھ اور ہاتھ دیکھ، ہمیں پڑ جانی ہے۔ چلو نکلو یہاں سے، پھر دیکھ لیں گے، میں نے ویسے بھی اس کی گاڑی کی ہوا نکال دی ہے، زیادہ دور نہیں جائیں گے۔ بندے لے آتے ہیں، ابھی چلتے ہیں، اس کا بندہ نومی کے کان میں بولا۔ موسم بدلا اور بارش شروع ہو گئی۔ دلکش پریشان تھی، زمان باہر کیا کر رہا ہے؟ گاڑی لاک تھی۔ وہ سب نکل کے تو زمان واپس گاڑی میں آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ دلکش نے پوچھا۔ دلکش، تم آئندہ اکیلے باہر نہیں آؤ گی، یہ لوفر تمہیں فالو کر رہے تھے، لیکن یہ لڑکا مجھے دیکھا دیکھا لگا، میں نے بات کرنا چاہی، وہ بھاگ گئے، میں رپورٹ کرتا ہوں ابھی، تم کبھی اکیلے نہیں آؤ گی۔ ٹھیک ہے، پہلی بار آئی تھی زمان، پر اب نہیں آتی۔ اور راستے میں سے جب گھر سے خاصا دور خالی سی جگہ پر گاڑی رک گئی۔ زمان نے فون نکالا اور کال کرنا چاہی، سگنل نہیں تھے۔
باہر طوفانی بارش شروع تھی۔ زمان کو ایک ہوٹل نظر آیا۔ اس وقت وہ نہ تو زیادہ دیر گاڑی میں بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی باہر نکل سکتے تھے۔ زمان، دلکش تم تو کچھ بولو ہی مت یار، اب بارش میری وجہ سے ہوئی ہے، تم باہر آئی کیوں؟ کچھ ہو جاتا تو؟ زمان جانے مجھے چیزیں لینا تھی، سوری نا، پکا وعدہ پھر اکیلی نہیں آتی، اب ناراض نہ ہو، یہ شادی کے بعد کی پہلی بارش ہے، شکر ہے ہم ساتھ ہیں۔ دلکش نے زمان کا ہاتھ تھام لیا۔ یار گاڑی بند پڑ گئی ہے، گھر کال ہو نہیں رہی، تمہارا فون کہاں ہے؟ دو مجھے۔ زمان وہ تو گھر پڑا ہے، دلکش نے مسکرا کر کہا۔ اچھا چلو وہ ہوٹل ہے ایک، دیکھ لیتے ہیں کال ہوتی ہے، نہیں تو گاڑی ٹھیک ہو جائے یا ٹیکسی ملی تو چلیں۔ موسم ابھی طوفانی تھا، تیز بارش ہو رہی تھی، باہر طوفان اور اندر خاموشی تھی۔ زمان کی آنکھ لگ گئی، وہ شاید گہری نیند میں تھا۔ دلکش کو نہ تو نیند آ رہی تھی نہ سکون، بارش کی وجہ سے وہ دونوں بھیگ گئے تھے۔ دلکش نے پھر بھی زمان کی چادر میں خود کو لپیٹا تھا، پر زمان کافی بھیگ گیا تھا۔ دلکش نے اس کے سینے سے چہرہ اٹھایا، ہاتھ سینے پر باندھے وہ زمان کو دیکھ رہی تھی۔ میری ظالم جان، تمہیں لگتا ہے صرف تم مشکل میں ہوتے ہو، پر تم سے زیادہ میں ہوں مشکل میں، اتنا پاس آ جاتے ہو کہ میں چاہتی ہی نہیں کہ تم دور جاؤ، پر مجبوری کی جو ایک باریک سی لائن ہے ہم دونوں میں، زمان اس کو نکال دو۔ دلکش اس سے بات کرتی اس کے چہرے پر جھکی، تھوڑی پر ہونٹ رکھتی ہے۔ زمان کی آنکھ کھل گئی۔ تھوڑا اوپر بھی کر سکتی ہو، پورا تمہارا ہوں، زمان نے آدھی نیند میں کہا۔ وہ ڈر گئی۔ سو جاؤ، کچھ نہیں کر رہی تھی، دلکش شوخی سے کہہ کر واپس لیٹ گئی۔ تم ویسے اپنے شوہر کو پیار کر سکتی ہو، اس میں اتنا گھبراہٹ کا شکار کیوں؟ لیکن جاگتے میں کرو نا، تاکہ یہ غریب اپنی جان کو دیکھ سکے۔ زمان نے چادر میں ہاتھ بڑھایا اور دلکش کو واپس اپنے پاس کر لیا۔ ہوٹل کے نمبر سے زمان نے ورکشاپ کال کر دی تھی، وہ شاید اس وقت کھلی تھی۔ ہوٹل والوں کے بتانے پر ان کی گاڑی ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ گھر کی طرف نکلے، ابھی دن نہیں چڑھا تھا، زمان نے راتوں رات دلکش کو اس کے گھر چھوڑنا تھا۔ زمان نے ڈرائیونگ سیٹ پر پرانا کپڑا ڈالا اور بیٹھ گیا، دلکش اس کے برابر والی سیٹ میں تھی۔ زمان کی چادر اس نے ابھی تک اوڑھی ہوئی تھی۔ زمان پلیز اب گھر جا کر کوئی گرم سویٹر نکال لینا اور کافی پی لینا، تم بہت بھیگ گئے ہو، دلکش نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ جان تھوڑی سی شرٹ گیلی ہے، ٹھیک ہوں میں، زمان گاڑی چلتے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا۔ مسٹر حبی، رات میں آپ کے ساتھ ہی سوئی تھی اور مجھے پتہ ہے بھیگی ہو، تو جیسا کہہ رہی ہوں کر لینا نا، دلکش نے زمان کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر پیار سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تھوڑا پریشان تھا چونکہ پیچھے ایک گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ گھر سے تھوڑا دور زمان نے گاڑی روک دی، وہ اترا اور دوسری طرف جا کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ دلکش باہر آئی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر زمان ساتھ چلتا ملک طاہر کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ گیٹ پر بیل دی تو کوئی نہ آیا، رات کے 2-3 کا ٹائم تھا۔ پھر کوئی بھاگتا ہوا آیا، گیٹ کھلا تو دلکش کو اندر چھوڑ کر زمان اندر گارڈ کو پکڑا کر جانے لگا۔ زمان آپ کی چادر، دلکش نے آواز دی۔ یار رکھ لو، ابھی مت اتارنا، کل لے جاؤں گا، تمہیں بھی اور چادر بھی، زمان وہاں سے کہہ کر سڑک کراس کرتا اپنے گھر چلا گیا۔ گاڑی وہاں ہی لاک کر دی تھی۔ زمان ابھی تک اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور سب چیزیں سوچ رہا تھا، پھر پلان بنا کر وہ صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح وہ ناشتے کے لیے اٹھی تو صبا سمیت سب حیران ہو گئے، سب اس کو دیکھ کر پوچھنے لگے، تم کب آئی؟ روبینہ نے چائے طاہر کے لیے نکالی۔ امی زمان مجھے رات کو ہی چھوڑ گئے تھے، موسم بہت خراب تھا، ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، پھر جب گاڑی ٹھیک ہوئی تو چھوڑ گئے تھے کہ ابو پریشان ہوں گے۔ دلکش کے بتانے پر طاہر کے چہرے پر مسکان چھائی۔ میری زمان سے بات ہو گئی تھی، وہ سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ دار بھی ہے، پر دلکش بیٹا آپ باہر گئے کیوں؟ کم از کم اپنے شوہر کو اطلاع دیا کرو، وہ میٹنگ چھوڑ کر بھاگا تھا۔ جی ابو سوری، پھر نہیں ہوگا، وہ شرمندہ ہوئی۔ ویسے طاہر صاحب ہمارا داماد ہے بڑا عقل مند، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، طاہر خوشی سے بولا۔ دلکش کو بھی اپنے شوہر پر فخر تھا، وہ ہر سچویشن ہینڈل کر لیتا تھا۔ آپ ہی میرا سامان، صبا کو اپنا خیال آیا۔ ہاں لائی ہوں، کمرے میں پڑا، لے جانا۔ صبح ہوتے ہی زمان نے اپنی آدمیوں سے کہہ کر نومی اور اس کے غنڈہ گرد دوستوں کا پتہ کروایا اور اپنے دوست جو پولیس میں تھا اس کو اعتماد میں لے کر نومی کو اٹھوا لائے، باقی کو پولیس لے گئی۔ زمان نے فیکٹری میں اس کو باندھ رکھا تھا۔ کس کے کہنے پر تم میری دلکش کا پیچھا کر رہے تھے؟ تمہاری دلکش؟ نومی کو جتنی مار پڑی تھی وہ مشکل سے بولا۔ ہاں میری بیوی ہے وہ، میری ملک زمان کی بیوی۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی اور کسی کے کہنے پر؟ سر وہ معاف کر دو، مجھے نہیں بتایا تھا وہ شادی شدہ ہے، ہمیں بس پیسے دیے تھے پھپھو نے۔ کیا کہا پھپھو؟ کون؟ زمان پاس کیا؟ پھپھو سلیمہ نے کہا تھا اس لڑکی کو اٹھا لو، جو مرضی کرو۔ نومی کو مار پڑ رہی تھی، وہ سچ بولتا گیا۔ اوہ تو میرا شک ٹھیک تھا، زمان شدید غصے میں تھا۔ اب تم میرے لیے کام کرو گے، اب تم اپنی کزن عائشہ کو اٹھاؤ گے اور یہاں رکھو گے، جو میں کہوں گا وہ کرو گے، اگر تم پولیس سے بچنا چاہتے ہو، ورنہ اپنے دوستوں کی طرح تمہاری بھی سزا قید ہے۔ نہیں سر، جو کہو گے کروں گا، جو آپ کہو۔ نومی جو شیر تھا اب بلی بنا ہوا تھا۔ تم ہمارے گھر بھی آئے تھے؟ زمان نے اور سر جھکلوایا۔ ہاں، ملک شہزاد کے لاکر سے زمین کے پیپرز اور پیسے سب لینے کو آئے، ملا کچھ نہیں، آپ کی امی کا زیور بھی پھپھو نے لے لیا تھا سر، نومی نے ڈر اور مار سے سب بتا دیا۔
اوہ اچھا، چلو اب تم میرے لیے کام کرو گی۔ کل شام تم عائشہ کو اٹھاؤ گے، یہ آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کوئی ہوشیاری کی، وہاں ہی مار دینا اس کو۔ زمان اپنے آدمیوں سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور نومی کی اچھی پریڈ ہوئی۔ آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ سلیمہ اور عائشہ نے اپنا ڈرامہ چلایا۔ ملک شہزاد غصے سے آگ ہوا گھوم رہا تھا۔ زمان جو ہی گھر آیا وہ اس پر برس پڑا۔ تسلیم ایک کونے میں چپ کھڑی تھی۔ وہ تو سب جانتی تھی، زمان نے سب بتایا تھا اپنا اور دلکش کا۔ جو سلیمہ نے بتایا کیا وہ سچ ہے؟ کیا بتا دیا پھپھو نے؟ زمان انجان بنا۔ تم نے طاہر کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا؟ وہ کم ذات اب اس لیول پر آ گیا کہ اپنی بیٹی کو ہتھیار بنا کر بدلہ لے گا ہم سے۔ ملک شہزاد طیش میں تھا۔ ابو مت بولیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، خون کا رشتہ ہے، اور میں چاچو سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا آپ سے۔ رہی بات شادی کی تو ہاں کر لیا میں نے نکاح، اس خاندان کی اصل وارث سے نکاح کر چکا ہوں۔ دلکش میری بیوی ہے، بہت جلد اس گھر میں ہوگی۔ زمان نے تسلی سے کہا اور جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہائی کیوں آئے گی وہ یہاں؟ یہ گھر میرے بھائی کا ہے، وہ کیوں آئے گی؟ سلیمہ اٹھ کر پڑی۔ آپ بھول رہی ہیں پھپھو جان، یہ گھر ملک زمان کے نام ہے۔ جس 2 کروڑ پر آپ نظر رکھ کر بیٹھی ہو، وہ دولت اور سب میں اپنی بیوی کو حق مہر لکھ چکا ہوں۔ آپ تو اپنا انتظام کر لیں، کیونکہ پتہ مجھے لگ چکا ہے نومی شیر کا اور ڈاکے کا۔ زمان کا اتنا کہنا تھا، سلیمہ کے رنگ اڑ گئے۔ وہ کھانستے ہوئی اپنے کمرے میں نکل گئی۔ زمان مجھ سے بات کرو، تم طاہر کی بیٹی کو طلاق دو گے؟ ابو مت بولیں، دلکش آپ کی بھی کچھ لگتی ہے، آپ کی گود میں کھیلی ہے۔ آپ کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں۔ بس تم دلکش کو طلاق دو گی، میرا آخری فیصلہ ہے۔ تو میرا بھی آخری فیصلہ سن لیں ابو، نہ میں دلکش کو چھوڑ رہا ہوں، نہ کسی فراڈ میں آپ کو برباد ہونے دوں گا۔ بہت سی باتوں کا آپ کو علم نہیں، سچائی کھل گئی تو آپ شرمندہ ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا آپ ہوں۔ ابو دلکش اسی گھر میں آئے گی، ہر صورت آئے گی، کیونکہ وہ ملک زمان کی بیوی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ زمان کہہ کر چلا گیا۔ ملک شہزاد شدید غصے میں ٹیبل پر گلاس مار کر ٹہلنے لگا۔ امی اب نکلنے کی کرو، وہ نومی شیر کا کوئی پتہ نہیں، ادھر زمان کو سب پتہ چل گیا ہے۔ میں جیل میں نہیں رہ سکتی، کل ہی بھاگ لو ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ عائشہ پریشان سی گھوم رہی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے، چل آج رات مال اٹھا کر نکل جاتے ہیں۔ یہ زمان تو کیا زمین بھی اپنے ہاتھ نہیں آئی، یہ دلکش کو طلاق نہیں دے گا، اب تو سب کچھ اس کے نام ہے، ساری گیم خراب کر دی۔ سلیمہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی۔ ٹھیک ہے چلو اب سو جاتے ہیں، کل کام کر کے نکل جائیں گے ہم، اب سکون کرو۔ زمان نے کال پر ملک طاہر کو ساری کہانی سنا دی تھی اور سلیمہ کا سچ بھی بتا دیا تھا۔ طاہر پریشان تھا، وہ اپنے کمرے میں ربینہ کو سب بتا رہا تھا۔ جب دلکش نے یہ سب سن لیا، وہ الٹے قدم واپس پلٹی اور زمان کو کال کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ زمان، دلکش نے مشکل سے نام لیا۔ جی میری جان، کیا ہوا، ٹھیک ہو نا؟ زمان اس کی آواز سے سمجھ گیا تھا، وہ رو رہی ہے۔ زمان کیا مجھے چھوڑ دو گے؟ دلکش نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، کیوں چھوڑ دوں گا؟ بیوی ہو یار، انشاءاللہ میرے بچوں کی ہونے والی ماں ہو، کیوں چھوڑ دوں گا؟ تم مت سوچو یہ سب، میں آ رہا ہوں، رونا بند کرو۔ زمان نے بات شوخی میں ٹال دی، اس کو پتہ تھا دلکش کے روئے جانا، سو وہ اس کو ملنے کے لیے نکلا اور 5 منٹ بعد وہ ملک طاہر کے گھر تھا۔ سب کو مل کر وہ دلکش کے کمرے میں آ گیا۔ وہ کمبل لپیٹ کر بستر پر لیٹی رو رہی تھی۔ زمان کیا تھی، وہ اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ زمان بس میرے پاس رہو، اب نہیں جانے دوں گی، اور نہ میں چھوڑ رہی ہوں آپ کو، بس میرے ہو۔ وہ اس کے کالر سے باہیں نکال کر اس سے لگی رو رہی تھی۔ زمان نے بھی اس کو کمر سے پکڑ کر پاس کر لیا اور ساتھ لگا کر چپ کروانے لگا۔